اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1979 کی 7 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الروم کی آیت 28 سے ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخر میں مختصر الفاظ میں کہا تھا، اور مجھے بعد میں یہ افسوس ہوا کہ میں نے مختصر الفاظ میں کیوں کہا، ذرا وضاحت سے کہنا چاہیے تھا، اور وہ کل کے اخبار میں بھی یہ بات نہ آئی. تو 2 آیتوں کے بعد ایک آیت آتی ہے، اور وہ اس کا موضوع اتنا اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پورے درس میں بھی آ جائے تو غنیمت ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ وقت لگے. وہ آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس سے مقصود انسانی فطرت لیا جاتا ہے. میں نے مناسب سمجھا ہے کہ درمیان کی 2 آیتیں سردست چھوڑ دوں، وہ بعد میں آ جائیں گی. اور درس کا آغاز تیسویں آیت سے کیا جائے، بلکہ آج کے درس کو اسی کے لیے مختص کر دیا جائے. ویسے تو ہر درس میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے حقائق اور غوامض آپ کے سامنے آتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ احباب بڑی توجہ سے سنتے ہیں انہیں، لیکن یہ موضوع کچھ تھوڑا مشکل سا ہے. اس لیے میں خاص طور پہ عرض کروں گا کہ اس کے ایک ایک ٹکڑے پر گہری توجہ کی ضرورت ہوگی، اور میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ کیوں ضرورت ہے. انسانی فطرت، ہیومن نیچر، یہ الفاظ یہی نہیں کہ آج کی دنیا میں ہر قوم میں، ہر ملک میں، اور پھر عام طبقے میں نہیں، بلند پایا سائنٹسٹ، فلاسفرز، دانشور، جتنے بھی انٹلیکچوئلز، ان سب کے ہاں یہ چیز ہیومن نیچر اور ہمارے ہاں انسانی فطرت دہرائے چلے آ رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے ایک چیز کے اوپر کہ 2500 سال سے یہ تصور چلا آ رہا ہے. یونان کے فلاسفرز نے اس کی ابتدا کی. تاریخ میں جیسا نظر آتا ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں، شاید پہلے ہی ہو چکی ہو. تاریخ میں یہ ہے کہ یونان کے فلاسفرز نے یہ تصور دیا ہیومن نیچر، انسانی فطرت کا. 2500 سال سے یہ مسلسل اور متواتر چلا آ رہا ہے. اس سے غلط یا صحیح نتائج تو اخذ کیے چلے جا رہے ہیں. اس کے متعلق کبھی 2 آراء ہی نہیں ہوئی. کبھی کسی نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ ذرا بیٹھ کے سوچ سمجھ کے دیکھیں تو صحیح کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. یہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں. ہر ایک نے اس پریزمپشن پہ، اس مفروضے پہ بات کا آغاز کیا کہ یہ تو ہے نا، اب اس سے آگے بات چلائیے. اب آپ سوچ لیجئے کہ اس کے بعد جب میں یہ کہوں کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں تو کتنا اہم موضوع ہو گیا. اور ان لوگوں کو تو چھوڑیے، انہوں نے تو فلسفے کے اعتبار سے یہ بات کہی ہوگی. ہمارے ہاں تو آپ نے یہ الفاظ بار بار سنے ہوں گے، اسلام دین فطرت ہے. سنے ہیں نا یہ الفاظ آپ نے؟
کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے. اور پھر آگے وہ ایک روایت جسے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہی چیز وجہ تاسف ہے کہ اگر کہا جائے کہ یہ بھی کسی ہمارے ہاں کے عام کسی فلاسفر یا کسی محقق یا محدث یا مفسر کے ذہن کی اختراع ہے تو کوئی بات نہیں، قابل عفو ہے. کہا یہ جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم الناس تھے اس کائنات کے اندر، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام ہے، اس لیے ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اگر اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جو کچھ وہ کرے گا، جو کچھ وہ بنے گا، وہ ہوگا اسلام. یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے. پھر اسلام دین فطرت، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنا عام ہے کہ ہر جگہ آپ یہ الفاظ سنتے ہوں گے، اور آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ یہ در حقیقت ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. آئیے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ لوگ جسے فطرت کہتے ہیں وہ ہوتی کیا. خارجی کائنات کے اندر اسے کہا ہی فطرت جاتا ہے، نیچر. وہاں کی اشیاء کے اندر یہ چیز ہے. پانی کی فطرت ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہتا ہے، یعنی اللہ حال ہی چھوڑ دیا جائے اس کو، وہ نشیب کی طرف بہتا ہے. خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر بھاپ بن جاتا ہے. نیچے کی طرف آئے تو ایک انجماد کا جو درجہ حرارت ہے اس پہ وہ منجمد ہو کے ٹھوس ہو جاتا ہے. پانی جہاں بھی ہے وہاں اس کی یہ فطرت ہے. ہر مقام پہ جسے پانی کہتے ہیں وہاں اس کی یہ فطرت ہے. مقامی حالات وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ذرا ہائٹ پہ پہنچ کے تھوڑا سا ڈگری میں فرق آتا ہے، ورنہ یہ چیز پانی کی فطرت ہے. جہاں کہیں بھی پانی ہے، بکری کی فطرت ہے کہ وہ گھاس کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی. 10,000 سال پہلے کی بکری کے متعلق بھی معلوم ہوا تو وہ یہی تھی، ہمیشہ یہی رہی، آج بھی یہی ہے. اور ہر بکری کی یہ کیفیت ہے. شیر کی فطرت ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے، سبزی نہیں کھاتا. پہلے زمانے کا شیر بھی یہی تھا. اس دوران میں ہر شیر کی یہی کیفیت ہے. آج بھی جہاں شیر ہے اس کی یہی کیفیت ہے. آگ کی فطرت ہے کہ وہ حرارت پہنچاتی ہے. ان چیزوں کے متعلق تو فطرت کا لفظ جو ہے وہ سمجھ میں آیا. یعنی اسے سمجھ لیجئے کہ فطرت کسی شے کی اس خصوصیت کو کہتے ہیں جو غیر متبدل ہوتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. پانی کو تو چھوڑ دیجئے کہ آپ کہیں گے ذی حیات نہیں ہے، بکری اور شیر وغیرہ کو تو لیجئے، وہ تو ذی حیات ہیں. فطرت کو، اپنی فطرت کو وہ بھی نہیں بدل سکتے. تو فطرت اس خصوصیت کا نام ہے جو غیر متبدل ہے اور جس کے بدلنے کا اختیار کسی شے کو نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ کہ وہ ہر نو کی، ہر فرد جو ہے، مثلا بکری ایک نو سے کہہ دیجیے نا، ہر بکری کی وہی خصوصیت ہے. تو یہ یکسانیت ہے اس کے اندر. الگ الگ نہیں ہے کہ اس بکری کی یہ فطرت ہے، اس بکری کی یہ فطرت ہے. جہاں تک یہ کائنات کی چیزوں کا تعلق ہے
ان خصوصیات کو ان کی فطرت کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی بھی کوئی اس قسم کی فطرت ہے؟ کہا جائے گا کہ انسان کے اوپر تو خارجی اثرات ہوتے ہیں، اس سے خارجی اثرات سے وہ اس کی فطرت بدل جاتی ہے، جو بدل جاتی ہے وہ فطرت کیسے ہوئی؟ فطرت تو بنیادی طور پہ وہ چیز ہے کہ جو بدل ہی نہیں سکتی۔ پہلے قدم کے اوپر جو مسلمہ ان کا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فطرت وہ ہے جو اس نوع کے ہر فرد کے اندر یکساں ہے۔ یہاں دو انسان یکساں نہیں ہوتے، تو یہ انسانی فطرت کیا ہوئی پھر؟ وہ ہر انسان میں یکساں ہونی چاہیے۔ یہی نہیں ہے کہ انگوٹھے کے جو نشان ہیں وہ دو افراد میں نہیں ملتے، اور آج تک تو انگوٹھے کے نشانوں سے ہی جرائم کی تحقیق تفتیش ہوتی تھی۔ بڑی اہمیت حاصل ہے اس چیز کو، اور عجیب شے ہے اس خالق کے فطرت، خالق کے متعلق، اس کی حکمت کے متعلق کیا اندازہ لگایا جائے۔ اس ایک نقطے کے اوپر عقل محض حیرت رہ جاتی ہے کہ جب سے انسان بنا ہے، خواہ اس کو 10,000 سال ہوئے، 20,000، 50,000 سال، اس وقت سے آج تک، اور ایک وقت میں اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہاں سے یہاں تک کہ انسان گنیے نہ کتنے ہو گئے، پورے کی پوری تاریخ میں کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کے انگوٹھے کی لکیریں ایک جیسی ہوں۔ یا اللہ، عزیزان من، تصور کا دائرہ بڑھ جاتا ہے یہ کر کے کہ یعنی اتنے ڈیزائن ہیں اس کے پاس۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اب تو تفتیش کی لائن اور طرف جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی ناک ایک جیسی ہو، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ لیکن یہ تو بہرحال یہ جو اس کے طبی اعضاء وغیرہ ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ایک جیسے نہیں، اور دو چہرے تو ایک جیسے ہوتے ہی نہیں۔ کبھی کبھار کوئی جڑواں بچوں کے ہوتے ہیں تو مصیبت آ جاتی ہے ماں کے لیے، وہ گلے میں ان کے ایک کے کوڑی ڈالتی ہے، دوسرے کے اندر منکا ڈالتی ہے کہ پہچانے جائیں دو کبھی ایسے۔ اور سوچئے کہ اگر سارے انسان اسی قسم کے ہوتے جن کے چہرے یکساں ہوتے کیا بیتتی انسانیت کے اوپر۔ تو میں نے کہا ہے کہ یہ بہرحال انسان کی جو کبھی حیث ہے اس کے متعلق کبھی میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات نہیں، فطرت کبھی حیث کو نہیں کہتے۔ کوئی دو فرد ایسے ہیں کہ جن کی خصوصیات بالکل یکساں ہوں، بکریوں کی طرح، شیروں کی طرح، پانی کی طرح۔ دو انسان بھی اس قسم کے یکساں نہیں ملتے، تو وہ انسانی فطرت کیا ہے پھر؟ فطرت تو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ غیر متبدل خصوصیت کو کہتے ہیں، اور پہلا قدم یہ کہ صاحب خارجی اثرات اس کی فطرت کو بدل دیتے ہیں، تو یہیں ختم۔ فطرت کی دوسری ڈیفینیشن یہ تھی کہ وہ اس نوع کے ہر فرد میں یکساں ہوتی ہے، ہر بکری کے اندر دوسری بکری جیسی فطرت ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو دو انسان نہیں نظر آتے کہ جن کے اندر کی خصوصیات، صلاحیتیں، ذہنیتیں، نفسیات ایک جیسی ہوں۔ تو انسانی فطرت کیا ہوئی تھا کہ جی انسان کو اگر جیسے وہ پیدا ہوتا ہے چھوڑ دیا جائے اور خارجی اثرات اس پہ نہ ہوں تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو معلوم نہیں ایسا تجربہ ہوا تھا یا نہیں، اگرچہ تاریخ میں یہ ہے کہ اکبر نے اس کا تجربہ کیا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں تو ہمارے سامنے، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، آج بھی وہ لڑکا غالباً زندہ ہوگا۔ وہاں ہندوستان میں یہ بڑا چرچا ہوا تھا، یو پی میں انہیں ایک لڑکا ملا تھا جنگل میں، جسے شاید پہلے ہی دن
بھیڑیے اٹھا کے لے گئے. وہ عجیب چیز تھی کہ ان بھیڑیوں نے اس بچے کو پالا اپنے دودھ پر. وہ بچہ ملا، وہ 6-7 سال کا تھا. وہاں کے بہت بڑے کلینک کے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے اسے لیا تو گویا یہ ایسا انسان تھا جس پہ خارجی اثرات انسانوں کے کوئی نہیں ہوئے تھے، تو اسے انسانی فطرت پہ ہونا چاہیے تھا نا. وہ بالکل بھیڑیا تھا. وہ ہاتھوں پاؤں پہ، چاروں ٹانگوں پہ جسے کہتے ہیں اسی طرح چلتا تھا. بول نہیں سکتا تھا، آ کرتا تھا. ہاتھوں سے نہیں کھاتا تھا، اسی طرح سے منہ سے کچھ کھاتا تھا. وہی کچھ کھاتا تھا جو بھیڑیے کھاتے تھے. وہ چھوٹے پیمانے میں ایک بھیڑیے کا تھا. انسانی بچہ جس کے اوپر خارجی انسانوں کے اثرات نہیں ہوئے، وہ یہ بن کے آیا. چنانچہ اس کی بڑی تحقیق وہاں ہوئی، بڑا شہرا تھا اس زمانے میں وہاں انڈیا میں اس کے متعلق. آئے دن اس کے متعلق اخبارات میں یہ چھپتی تھی. اتنا انٹرسٹ پیدا کیا، بات ہے بھی انٹرسٹ کی تھی کہ انسانی بچہ جس پہ انسانوں کے اثرات مؤثر نہ ہوں اس کی فطرت کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ انسانی بچہ ہی نہیں رہتا، فطرت تو ایک طرف رہی اس کی. جب تک ہم وہاں تھے اس کے متعلق بہرحال، کیونکہ مجھے بھی انٹرسٹ تھا، یہ موضوع تھا میرا، تو معلومات اس کے متعلق ہوتی رہتی. پہلے تو یہ لیجیے، یہ فطرت کا تصور جو تھا یہ وہاں کے فلاسفرز میں کیسے پیدا ہوا، یہ تو چھوڑ دیجیے کیسے پیدا ہوا. ارسطو کے ہاں، ایرسٹاٹل جس کو کہتے ہیں، یہ چیز ملتی ہے. غلامی کے جواز میں وہ کہا کرتا تھا کہ بعض انسان فطرتاً غلام پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اگر آزاد کر دیا جائے تو ان کی فطرت کے خلاف ہوتا ہے. وہ اسی طرح سے تکلیف میں رہتے ہیں جیسے ٹیڑھے پاؤں کو سیدھے جوتے کے اندر پہنا دی جائے. ٹیڑھے پاؤں والے کو سیدھی جوتی پہنا دی جائے تو جس طرح اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جس کی فطرت غلامی کی ہے اسے اگر آزاد انسان بنا دیا جائے تو اس میں خوش نہیں رہ سکتا، جیسے مچھلی پانی کے باہر خوش نہیں رہ سکتی. تو گویا نظر آیا جو پہلی ہی دلیل دی، اس کے پاس پتہ نہیں شاید 20 غلام تھے، 20 دلیلیں دیا کرتا تھا، اور وہ دلیلیں اس فطرت پہ تھیں کہ بعض انسانوں کی فطرت یہ ہو، یعنی اس نے بھی بعض انسانوں کی فطرت گروہ بنا دیا. تو نظر آیا کہ یہ جو استحصال کرنے والے لوگ تھے، متغلب لوگ جو تھے، اپنا غلبہ چاہتے تھے، استبداد چاہتے تھے دوسروں کے اوپر، انہوں نے اپنے استبداد کے جواز کے لیے ایک دلیل پیدا کی کہ بابا ہم نے انہیں غلام نہیں بنایا، یہ فطرتاً غلام ہے. ان کو تو اگر غلام نہ رکھا جائے، آزاد کر دیا جائے، ان پہ ظلم ہوگا. یہ چیز تو تاریخ نہیں بتاتی کہ انہوں نے تصور کیسے دیا، لیکن جس مقصد کے لیے اس تصور کو استعمال کیا اس سے نظر آیا وہی مرحلہ، وہی اندر، وہی جذبہ جو انسان کا ہے دوسرے انسان کو اپنا مغلوب ماتحت محتاج رکھنے کا، اس کے لیے ایک فلسفیانہ دلیل دی گئی کہ ان کی تو فطرت یہ ہے. وہیں سے یونان سے یہ تصور یہاں ہندوستان میں آیا، اور یہاں انہوں نے ورنوں میں تقسیم کیا انسانوں کو، جسے یہ ذاتیں کہتے ہیں. یہ شودر، ویش، کشتری، برہمن. شودر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ باقی ورن جو ہے ان کی خدمت سر انجام دے، اور جتنے ذلیل پست درجے کے کام ہیں معاشرے میں وہ انہیں سر انجام دے.
ان کے اوپر جب کبھی اعتراض کیا گیا کہ صاحب یہ تو ظلم ہے کہ تمہارے جیسے انسان، براہمن جیسا انسان، کشتری جیسا انسان، اس کی کیفیت یہ ہے، ان کے ہاں ان شودروں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس سڑک پہ نہیں چل سکتے جس سڑک کے اوپر یہ اوپر بڑے ورنوں والے چل سکتے ہیں۔ مدراس میں یہ زیادہ ہیں شودر، زیادہ ہیں کیا، اپر انڈیا والوں نے یہاں براہمن اور کشتری تھے جن کی حکومت تھی، انہوں نے دھکیل دیا ان کو، اور ان کو پناہ ملی وہاں جا کے دراوڑوں کی طرح، وہاں وہ زیادہ ہیں۔ وہاں وہ جو شودر ہے وہ چاول نہیں کھا سکتے جو براہمن کھاتا ہے، اس کنویں سے پانی نہیں بھر کے پی سکتے جو بڑی اونچی ذات والوں کے لیے، شادی بیاہ تو سوال ہی نہیں ہے سر وہاں۔ ابھی تک وہاں انہوں نے انٹچیبلٹی کو، یہ اچھوت جسے کہتے ہیں، اس کو انہوں نے دستوری آئینی طور پر جرم قرار دے رکھا ہے۔ اب بھی یہ کیفیت ہے، اخبارات میں اور ریڈیو پہ ان کے خبریں آتی ہیں کہ فلاں گاؤں کے اندر کسی شودر نے ان کے کنویں سے پانی پی لیا، انہوں نے اس کا پورا گھر جلا دیا، جھونپڑی جلا دی بمائے انسانوں کے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم نے نہیں کیا۔ دھرم کے اعتبار سے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو برہما نے پیدا ہی اس طرح سے کیا تھا، یہ برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ ویش جو تھے وہ یہ بنیے جنہیں کہتے ہیں کاروباری لوگ، یہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، باتوں کو سچی کہتے ہیں، اور کشتری اس کے بازوؤں سے پیدا ہوئے تھے اور براہمن اس کے سر سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل وہاں کی سیاست میں یہ مسئلہ جو ہے کہ جب جیون رام کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یا نہ بنایا جائے، اور کنسیڈریشن چھوڑ دیجیے، اس بنا پہ بھی مخالفت ہو رہی ہے کہ یہ تو شودر ہے، شودر کو حکومت کا اقتدار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ سیاست میں تو جو بھی کوئی کسی کو دلیل ملے، اور پھر مقدس دلیل کہ وہ تو برہما نے بنایا ہی اس کو خدمت کے لیے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پھر وہ فطرت کا تصور یا نظریہ جو ہے اس کی بنیاد اور اوریجن کس جذبے پہ ہے؟ وہی بالادست انسانوں کا جذبہ کہ دوسرے انسانوں کو اپنا مغلوب اور محتاج رکھا جائے، اس کے لیے دھرم کی بنا پہ ورنوں کا تصور، فکری بنا کے اوپر فطرت انسانی کا تصور، ان کی فطرت یہ ہے سر، اور جو ہی یہ کہہ دیا ساری دلائل ختم ہو، کیوں ان کی فطرت ہی ہے۔ آپ سوچئے کہ قرآن کریم جو انقلاب لے کر آیا تھا، تو اس کی روح سے وہ کبھی اس قسم کے تصور یا نظریے کو درست قرار دے سکتا؟ سارے انسانوں کے متعلق تو اس نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمام انسانی بچے انسان ہونے کی جیز سے یکساں واجب التکریم۔ پہلی چیز تو یہ آئی۔ اگلی چیز کہ فطرت تو بدلی نہیں جا سکتی، اس نے کہا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب یہ اس کی اپنی مرضی پہ ہے، اس کے اختیار و ارادے پہ ہے، وہ یہ راستہ اختیار کرے یا وہ راستہ اختیار کرے۔ تو اس کی اگر کوئی غیر متبدل فطرت ہے جو بدل ہی نہیں سکتی، تو یہ دو میں سے ایک راستہ کیسے اختیار کرے؟ بکری کے سامنے 2 پاسبلٹیز اگر رکھ دی جائیں، ایک طرف گھاس رکھ دی جائے، ایک طرف گوشت رکھ دیا جائے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا جی چاہے تو وہ گوشت کھا لے، اس کا جی چاہے تو گھاس کھا لے۔ اس کے لیے 2 پاسبلٹیز نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے اس بات کو۔
جس کو اختیار کہتے ہیں، چوائس کہتے ہیں، اس کے لیے دو پاسبلٹیز کا ہونا ضروری ہے. پھر ذہن کدھر نکل جاتا ہے. جس معاشرے میں، جس سیاست کے اندر، جس نظم کے اندر انسانوں کے سامنے دو پاسبلٹیز نہ رہیں، ایک ہی رہے، وہ استبداد کا دور ہوتا ہے. انسان کے خالق نے کہا یہ ہے کہ اس کے اندر اختیار اور ارادہ اور چوائس اور انتخاب جو ہے یہ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، جو خارجی کائنات میں کسی شے کو نہیں دیا گیا. وہاں فطرت ہے، یہاں اختیار ہے. صاحب اختیار و ارادہ جو ہے اس کی فطرت ہو ہی نہیں سکتی. فطرت تو مجبور کی ہوتی، جو بدلی نہیں جا سکتی، جو ہر ایک میں یکساں ہوتی. اب یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ہم نے پیدا کیا، کچھ صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں اور بڑی لامنتہا صلاحیتیں ہیں. لامنتہا اس دنیا کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، آگے چل کے تو پتہ نہیں کیا صورت ہو. لامنتہا صلاحیتیں رکھی ہیں اس کے لیے. سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے اس کے تابع تسخیر کر دی گئی. اتنی بڑی صلاحیتوں کا مالک. کہا صلاحیتیں ہم نے اس کو دی، اور اس کے بعد پھر فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے اس طرح صلاحیتوں اختیار کرے، تقریبی طور پہ ان کا استعمال کرے، تعمیری طور پہ ان کا استعمال کرے. یہ اس کے اختیار و ارادے میں، جیسے جی چاہے ان صلاحیتوں کو وہ استعمال کرے. تو فطرت تو یہ نہیں ہو سکتی. فطرت کی ایک اور چیز بھی، فطرت ہر نوع کے ہر فرد کے اندر رکھی ہوتی ہے. وہ باہر سے تعلیم نہیں اس کو اس کی ملتی. وہ جو میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مرغی کے نیچے بطخ کے اور مرغی کے انڈے سہنے کے لیے رکھ دیے جائیں اکٹھے، اور وہ جب 20-21 دن کے بعد اس میں سے چوزے نکلیں گے تو بطخ کے چوزے انڈے سے باہر آنے کے ساتھ ہی پانی کی طرف دوڑیں گے، مرغی کے چوزے پانی سے بھاگ کے خشکی کی طرف آئیں گے. یہ اس انڈے کے اندر کون سا ایک کالج کھول رکھا تھا جہاں ان کو یہ سبق دیتے رہے 20 دن، اور ایک ہی کلاس روم میں 2 قسم کے جو اسٹوڈنٹ ملے، انہیں کہا کہ تم نے پانی کی طرف جانا، اسے کہا تم نے خشکی کی طرف جانا. چیل کبھی انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی ابھی تک. اس کا اگر سایہ پڑتا ہے نا تو بھاگ کے مرغی کے نیچے آ جاتے. کس نے انہیں بطخ کے بچوں کو کہا کہ تم پانی کی طرف جاؤ؟ کس نے مرغی کے بچوں کی طرف کہا کہ ادھر نہ جانا، ہلاکت ہے تمہارے لیے، ادھر رہنا؟ کس نے ان دونوں کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو سایہ تم پہ چیل کا پڑ رہا ہے یہ شکاری ہے؟ دلی کی میاؤں سننے سے ہی وہ جو اتنے چوزے ہوتے ہیں دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں ڈر کے. کس نے ان کو یہ کچھ سکھایا ہوتا ہے؟ جو فطرت کی شے کسی کے اندر ہوتی ہے اس کے لیے کسی خارجی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ کسی بکریوں کے گروہ یا شیر کے گروہ کی طرف کوئی رسول نہیں آیا. جو آن کے ان کو بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے تمہارے لیے، یہ غلط راستہ ہے، اس پہ چلو، اس پہ نہ چلو، کوئی نہیں. جو مجبور ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے جو اس کے لیے خالق کے فطرت نے متعین کر دیا ہے، اس کی طرف کسی نبوت اور وحی اور رسالت کی ضرورت کیا پڑتی؟ یہ تو صاحب اختیار کے اختیار کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی تعلیم ہے جس کے لیے ایک ضرورت ہے کسی معلم کی. اور اس مقصد کے لیے کہ تمام انسان جو ہیں ان کے لیے یکساں تعلیم ہو تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو اس طرح سے استعمال کریں، اس کے لیے وحی کی ضرورت پڑی.
یوں انسانوں کے اندر وہ گروہ پیدا ہو جائے گا جو ہم آہنگ ہوگا اس تعلیم کی بنیاد پر، اور وہ اپنے اختیارات کو اسی طرح سے صرف میں لائے گا جیسے اس تعلیم نے دیے ہیں۔ یہ ایک امت اور ایک جماعت بنے گی، ایک مقصد رکھنے والی، ایک نصب العین رکھنے والی، مجبوراً نہیں، اپنی مرضی سے۔ کسی کو مجبوراً آپ مسلمان یا مومن نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی کوئی مسلمان یا مومن پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے بھی ہاں، ان کے ہاں تو یہ چیز جو تھی، یہ جو تصور تھا ہیومن نیچر کا، وہاں سے وہ چلا غلامی کے جواز لیے ہوئے، ورنوں کا جواز لیے ہوئے، وہ پھر ایک گروہ کا تصور تھا۔ ان کے ہاں آگے آئے تو کیپیٹلزم کا تصور، سرمایہ داری کا نظام آیا۔ اب اس سرمایہ داری کے نظام میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو صاحب وہ جس کو بھی کچھ قوت حاصل ہو جائے وہ چھینتا ہے، جھپٹتا ہے، کھسوٹتا ہے، لوٹتا ہے، استحصال کرتا ہے، ذاتی ملکیت میں یہ چیز رکھتا ہے۔ بڑی مضمون چیزیں ہیں، جرائم ہونا چاہیے ان کو، ان چیزوں کو، لوٹنا، کھسوٹنا، دوسرے سے حسد کرنا، دوسرے کی مال کو چھیننا، اپنی ملکیت میں رکھنا، لامنتہا ملکیتیں بناتے چلے جانا، تباہی اور فساد برپا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نظام سرمایہ داری میں اس کے لیے جواز کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے، سیلف پوزیشن جو ہے، اپنی ملکیت میں رکھنا کسی چیز کو، یہ فطرت ہے اس کی۔ اور جب فطرت ہے تو فطرت کے اب تسکین کے لیے زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، روکو گے تو خلاف فطرت ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا جیسے پانی کے آگے بند لگا دیتے ہیں تو سیلاب بن جاتا ہے۔ یہ نظام سرمایہ داری کے دلائل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فطرت کا تصور جو ہے وہ ان استحصال کرنے والوں کے کیسا خوش آیا، ان کے لیے کیسا شوٹ کیا انہیں، اور اسی بنا پہ ہمارے ہاں سارے یورپ کے اندر ان قوتوں کے اندر جو کیپٹلسٹک تھیں، انہوں نے اتنا پھیلایا اس کو، جب بھی کہا کہ صاحب یہ دوسرے کی چیز کو جھپٹ لینا، چھین لینا، کارن دینے کی فطرت ہے انسان کی، دیکھتے نہیں وہ شیئر چھین لیتا ہر ایک تیسرے کی چیز۔ سیلف پوزیشن جو ہے، زیادہ سے زیادہ ذاتی ملکیت میں یہ چیزیں رکھنا، کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ جواز پیدا کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن اس قسم کے نظریے کی تائید کرے گا جو کسی شہر پہ کسی کی ملکیت کو جائز ہی قرار نہیں دیتا؟ جو شخص کو کہ جو محنت کی کام کرنے کی استعداد رکھتے ہوئے کام نہیں کرتا، اس کو کہتا اس کو روٹی بھی نہیں مل سکتی، کہ لیس للانسان الا ما سعى، ملے گا تو اسے جو کام سے کچھ پیدا کرے گا۔ اس نے اس تصور کو ختم کر دیا۔ لیکن آپ کے یہاں کیا ہوا؟ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم تو ایک طرف رہا، زمانہ نزول قرآن کی عربی زبان میں بھی، اور آپ کو بات معلوم ہے میں کتنا اس پہ زور دیے چلا جاتا ہوں کہ بڑی اہمیت حاصل ہے نا اس زبان کو جس میں قرآن نازل ہوا، اس زبان میں بھی فطرت کا لفظ ان معانی میں کہیں آیا ہی نہیں ہے۔ عرب اس قدر حریت پسند، آزاد منش قوم تھی، یعنی عجیب چیز ہے جو پتہ چلا کہ اسلام کے لیے، وہ دین کے لیے وہ قوم کیوں منتخب کی گئی تھی۔ وہ اپنی پوری تاریخ میں کبھی کسی کی محکوم ہی نہیں رہی وہ قوم،
کہ ٹھیک ہے کہ آزادہ روی بھی اگر کسی قاعدے قانون کے مطابق نہ ہو تو بعض اوقات سرکشی اختیار کر لیتی، لیکن آزادی تھی اس قوم کے اندر، اور جس قوم کے لیے جو قوم اس قدر حریت اور آزادی کی فضا میں اس نے شروع سے آخر تک پرورش پائی ہو، وہ فطرت مجبور کا تصور اس کے ہاں کیسے آ سکتا؟ اس زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں کریشن، تخلیق، پیدائش کے لیے۔ ایک فطرہ ہے، فطرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی بالکل وہ نہیں ہے پہلے، نتھنگ نیس سے بینگ میں لے آنا، یہ ہے اصطلاح، یعنی عدم جو شے نہیں ہے کہیں بھی اس کو موجود کر دینا، اس کے لیے لفظ فطرہ آتا ہے۔ فاطر السماوات والارض خدا کے لیے یہ ہے کہ یہ سلسلہ کائنات یہ نہیں ہے کہ یہ شروع سے بس تھا ایسا، نہ یہ نہیں تھا، اس کو وہ خدا عدم سے وجود میں لایا ہے، اس کو کہتے ہیں فطر، اس کو کہتے ہیں فاطر۔ اور اس کے بعد جب وہ اشیاء کو وجود میں لے آیا تو وہ اپنی ابتدائی شکل کے اندر تھی، پھر اس میٹیریل سے جو وجود میں وہ یوں لایا ہے، میٹیریل میں مختلف نسبتیں پرپورشن پیدا کرتے ہوئے نئی نئی چیزیں جو ہیں پیدا کرتے جانا، اس کو تخلیق کہتے ہیں، ایسا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں۔ یہ اس زبان کی وسعتیں ہیں۔ جیسا میں نے اگلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ عالم امر اور عالم خلق، تو وہاں کا مفکر پلنجر پینیسی کہتا ہے کہ کتنے خوش بخت ہے یہ قوم جس کی زبان میں کریشن کے لیے دو الفاظ موجود ہیں اور بڑی اہم چیز ہے، پہلا درجہ کریشن کا اور دوسرا، ہمارے ہاں ایک ہی لفظ ہے، ہم امتیاز نہیں اس میں کر سکتے، قرآن نے کیا امتیاز، قرآن نے یہ فطرہ اور خلقہ کا بھی امتیاز کیا کہ کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، کہا انسان یہ نہیں کر سکتا، لیکن موجود اشیاء میں مختلف پروپورشن پیدا کر کے، تناسب صحیح پیدا کر کے اس سے ایک نئی چیز بنا دینا، کہا یہ خالق ہے۔ اور اس اعتبار سے خدا نے اپنے آپ کو خالق کے کہنے کے بعد اور خالقوں پہ وجود کو تسلیم کیا، اپنے آپ کو کہا احسن الخالقین، احسن الفاطرین نہیں کہا کہ فطرہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ حسین کرنے والا، بالکل نہیں، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا کوئی کام، لیکن موجود اشیاء میں سے نئی نئی چیزیں پیدا کرنا جو ہے، جسے تخلیق کہا ہے اس نے، اس کے لیے کہا کہ اور بھی خالق ہیں، اور خالق حیوان تو ہو نہیں سکتے، انسان ہیں۔ اس اعتبار سے شوخ الفاظ میں ہی صحیح، انسان یہ کہہ سکتا ہے اسے تو شب آفریدی چراغ آفرید ہے، سگار آفریدی عیار آفرید، تو نے رات بنائی، میں نے اس میں دیا بنایا، چراغ بنایا، تو نے تاریکی بنائی، میں نے روشنی دینے والا سامان بنا دیے، بلب بنا دیے میں نے، تو نے تو صرف مٹی بنائی، میں نے اس سے کتنا خوبصورت پیالہ بنایا۔ یہ ہے خالق ہونا۔ تو فطرہ کے معنی ہے یہ عمل تخلیق ہے خدا کا کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے۔ فطرت کے معنی ہے خدا کا یہ قانون جس کی روح سے وہ کسی شے کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ فطرت کے معنی جس طرح سے یہ نیچر دیا جاتا ہے نا، یہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے، قرآن میں تو ایک طرف عربی زبان میں ہی یہ استعمال نہیں اس زبان کا۔ تو یہ کیسے ہوا ہمارے؟ عباسیوں کے زمانے میں جب
یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا ہے عربی زبان میں، تو ان کے ہاں تو نیچر کا لفظ عام چلا آ رہا تھا، ان کے ہاں تو اس معنی میں یہ تھا نہیں۔ معلوم نہیں کس طرح سے اس کا ترجمہ فطرت کر دیا گیا، چنانچہ یہ لفظ ہمارے ہاں صرف ان کتابوں میں پہلی دفعہ ملتا ہے جو یونانی فلسفے کے عربی کے میں ترجمے پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا، اور جب یہ یہاں استعمال ہو گیا تو پھر اس کو مذہبی سند دے دی گئی، کچھ نہ سوچا کچھ نہ سمجھا کہ یہ تصور انسان کا جو خدا نے دیا ہے وہ تو ان مفکرین کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ اگر اس کے لیے ہم نے فطرت کا لفظ استعمال کیا تو قرآن کی بنیادی تعلیم ختم ہو جائے گی، لیکن سوچنا تو آپ کے ہاں حرام قرار دے دیا گیا ہے نا، سوچا ہی نہیں کسی۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ انسانی بچے کو اگر انسانوں کے مؤثرات اثر انداز اس کے اوپر نہ ہوں تو جس حالت میں وہ ہوتا ہے نا وہ اسلام کی حالت ہوتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا وہ بھیڑیوں کا بچہ، یہاں کسی بچے کو اس طرح سے آپ فرماس میں رکھ دیجیے کہ نہ اس کو کوئی تعلیم ملے، نہ کوئی تربیت ملے، نہ گھر کی کوئی آواز اس کے کان میں پڑے، اگر ایسا ممکن ہے پھر وہ دیکھیے کیا بنتا ہے۔ اس کے متعلق یہ کہہ دیا کہ ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہو۔ کسی نے یہ اختراع کی اور بات چل پڑی۔ ہم یورپ کے یونان اور یورپ کے مفکرین پہ دوش دیتے تھے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے نہیں سوچا تو بہرحال انسانی فکر کی یہ غلطی ہے، چلی آئی، کوئی بات تو نہیں۔ آپ کے ہاں کیا ہوا کہ اس کو آپ نے عین دین بنا دیا۔ انسان کی فطرت، اسلام دین فطرت، ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اللہ حال ہی رہنے دیا جائے تو جو کچھ وہ بچہ بنتا ہے وہ اسلام کی صحیح تصویر ہوتی ہے، غیر آمیزش کی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص اسلام کے اوپر وہ ہوتا ہے۔ سوچیے، اور ہمارے ہاں بھی اس 1000 برس کے اندر یہ چیز مسلمہ کی حیثیت سے مانی جاتی ہے۔ اور چلی آ رہی ہے۔ اتنی بات ہی نہیں، ایک قدم آگے بڑھے۔ جب ایک اینٹ پہلے سے کاج رکھ دی جائے بنیاد میں ٹیڑھی، تو تا سریا میرود دیوار کج، آسمان تک وہ دیوار لے جائے ٹیڑھی اٹھے بنیاد، خشت اول جو غلط رکھی گئی۔ اب یہ جو خشت اول غلط رکھی گئی تو اسلام کو دین فطرت کہا، انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا، چل، یعنی خدا کی بھی فطرت ہوتی ہے، جو بن گیا بن گیا۔ تو انسانوں سے وہ آگے بڑھے تو ہم نے خدا کی بھی ایک فطرت تصور، اور خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، یعنی انسان کو اگر جیسا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے تو وہ اسلام پہ، اور جب اسی طرح سے وہ بڑا ہو تو وہ جو کچھ اس سے جو عادات، جو خصوصیات
اس سے آئیں گی، سامنے آئیں گی، وہ اللہ کی فطرت ہوگی، یعنی اللہ ویسا ہوگا. عزیزان من ذرا اس چیز کو سوچیے. میں زیادہ فخر سے نہیں کہتا، ابھی میں عرض کروں گا یہ کہ یہ ابھی آدھا گھنٹہ ہی مشکل ہوا ہے جو میں نے یہ بات کی ہے. آپ نے میرا خیال ہے پہلی دفعہ یہ سنا ہوگا. اتنے میں ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کے لبوں کے اوپر ایک تبسم میں زیر لبی سا میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی چیزیں. لیکن اس کو آپ کیا کہیں گے کہ 1000 برس سے آپ کے ہاں کے سارے فلاسفر، سارے مفسر، سارے محدث، تمام علماء پکارتے چلے آ رہے ہیں اللہ کی فطرت کے اوپر انسان کو پیدا. اس نے اپنی فطرت پہ پیدا کی. یہودیوں نے کہا تھا کہ انسان کو خدا نے اپنی شکل پہ پیدا کیا. وجہ دیکھو یہ انہوں نے یہ تو نہ کہا، انہوں نے کہا کہ اس نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. اس سے بھی آگے بڑھ گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ خدا نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر انسان کو اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس سے کس قسم کی باتیں ظہور میں آتی ہیں، یا وہ کیا ہوتا ہے، کیا بنتا ہے اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے. یعنی اگر اس کو یہ وحی کی تعلیم نہ دی جائے، اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی تعلیم نہ دی جائے جب، تو ان کے معنی ہوئے نا کہ وہ فطرت پہ ہوا اور فطرت اللہ ہے، وہ جو کچھ بنے گا وہ اللہ کی فطرت ہوگی. غور کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، بار بار اس کو ذہن میں رکھیے. انسان ہے، یعنی آل انسان جو وہی کے تابع نہیں رہ رہا. آل انسان جو ہے اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے. خلق الانسان ضعیفا ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ہر شے کو دبا کے بیٹھ جانے والا. یہ فطرت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. لظلوم کفار وکان الانسان کفورا، ناشکر گزارا. ناشکر گزار بھی وہو خصیم مبین، جھگڑالو، بالکل واضح جھگڑالو. یعنی نظر آتا ہے کہ بات جو کہہ رہا ہے بڑی غیر معقول، نامعقول ہے. خصیم کے ساتھ مبین بڑا لفظ ہے عجیب کہ اس میں طے میں پہنچنے کی بات نہیں ہے کہ سچا جھگڑا کر رہا ہے یا جھوٹا کر رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ بالکل واہیات قسم کا جھگڑا کر رہا ہے. خصیم مبین وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اکثر چیزوں کے اندر جو اس کے مفاد کے خلاف جاتی ہیں جھگڑا پیدا کر دیتا. وکان الانسان عجولا، بڑا ہی جلد باز واقعہ ہوا ہے. اور پھر جلد بازی سے کچھ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ندامت ہوتی ہے. اس کو عجولا، جلد باز واقعہ ہوا. وکان الانسان قتورا، خود غرض، بخیل، تنگ نظر. یہ ہوتی ہے اس کی کیفیت. ان الانسان خلق حلوا، ایسا لالچی کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر وقت بھوکا. یہ اس کی کیفیت. ان الانسان لربہ لکنود، اور تو اور اپنے خدا کا بھی ناشکر گزار کم وقت ہوتا ہے جتنے اتنا کچھ وقت اس کو دے رکھا ہے. انہ کانا ظلوما جہولا، جاہل بھی ظالم بھی. یہ خدا آل انسان کے متعلق یہ کچھ بتا رہا ہے. اور اگر آل انسان جو ہے وہ خدا کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے
تو خدا تو ال انسان کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، اور یہ ہمارا روز کا بھی مشاہدہ ہے۔ نہ بھی ہو تو وہ خود اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ تو یہ ہے۔ تو آئیے اب اس عقیدے کے اوپر کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت سے پیدا کیا، اور اس کے متعلق وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کو اللہ علیہ ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے عزیزان من، ان چیزوں کے سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں پیش آ رہی، لیکن دقت اس میں پیش آئے گی کہ 1000 برس سے یہ سارے جتنے بھی اتنے بڑے جن کے ناموں کے ساتھ کیا کیا القاب ہیں اور کیا کیا ہمارے ذہن میں تصورات ہیں، یہ اتنی سی بات وہ سمجھ نہیں سکے۔ تقلید تو سمجھنے سوچنے کے دیے بجھا دیتی ہے۔ یہ کچھ کہا اس نے انسان کے متعلق، اس نے کہا کہ کیوں ایسا یہ ہوتا ہے۔ بات رکھیے، یہ البتہ اس کی فطر تھا کہ پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے۔ اس نے کہا کہ انسان یہ اس میں 9/10 حصہ حیوان کا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے پہلے جرثومے سے لے کر آخری منزل سے ایک قدم پیچھے تک، میں اس میں ایکسپشن کر رہا ہوں نا، آخری منزل کی، وہاں تک انسانی زندگی جرثومے سے اور انسانی بچے کی طبی تخلیق، اس میں اور حیوانی بچے میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے بچہ رحم مادر ہی نہیں بلکہ اولی جرثومہ جو لائف سیل پیدا ہوا تھا، بنا تھا، وہ فطرہ کے اللہ نے پیدا کیا۔ وہاں سے جن مراحل سے یہ زندگی گزری ہے، میں اب زندگی کہہ رہا ہوں، لائف کہہ رہا ہوں، ایل کیپٹل کے ساتھ رکھیے اس کو، جو گزری ہے اس میں سارے ذی حیات انہی مراحل میں سے گزرتے چلے آئے ہیں، اور ایوولوشن سے آہستہ آہستہ وہ جو اس کا خدا کی صفت الباری بھی ہے، کیا بات ہے اس کی صفات کی۔ ارتقائی منازل میں نے کہا تھا نا، جیسا وہ کمہار چاک کے اوپر وہ مٹی کا ٹھوبا رکھتا ہے اور پھر اس میں سے اس نے اگر پیالہ بنانا ہوتا ہے تو جو زائد مٹی ہوتی ہے اس کو الگ کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا کہا کہ ارتقائی منازل میں سے جو زندگی گزری، ہم نے ہر اگلی منزل کو پچھلی منزل کے مقابل میں زیادہ حسین متناسب بنایا، اور اس کے لیے جتنا کچھ زائد تھا نا اس میں سے اس کو ہم الگ کرتے جائے، باری کہتے ہیں اسے جو زائد چیزوں کو الگ کرتا چلے جائے، اور اس کے بعد المصور، اس لیے کہ ہم نے ایک خاص شکل میں کسی چیز کو پیدا کرنا تھا، خاص شکل میں پیدا کرنے کے لیے مصور تک آنے سے پہلے الباری کی ضرورت ہے، اور ترتیب بھی یہ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اس نے کہا کہ یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی طبعی زندگی اور حیوان کی زندگی اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ اس منزل پہ پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمع اس کے اندر پھونکا، نفخ فیہ من روحہ، یہ الوہیاتی توانائی جو تھی جس کے اپنی کہا ہے، کیا چیز ہے؟ اختیار و ارادہ ہے، جو اس کائنات میں اوپر خدا کو حاصل ہے، نیچے اس کا دیا ہوا انسان کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہے۔
روح کے معنی تباہ نہیں ہوتا. کسی اور شے کے متعلق نہیں کہا کہ اس کو بھی ہم نے یہ دیا، اسے یہ چیز دی، اور یہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ خلق جدید ہے، اب یہ باقی مخلوق سے الگ ہو گیا. کہ اس کو اختیار و ارادہ دیا. اختیار اور ارادے کو صحیح طور پہ ایکسرسائز کرنے کے لیے اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر باہر سے گائیڈنس نہ ملے تو وہ وہی حیوان کا حیوان ہے نا. اب قرآن نے یہ کہا کہ اگر اس کی باہر کی گائیڈنس سے جو اقدار دی جاتی ہیں یہ ان کے مطابق زندگی نہ بسر کرے تو یہ حیوان کا حیوان ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ حیوان کی قوتیں، اس کی وسعتیں، اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے. یعنی شیر جاتا اتنا بڑا قوی کتنی تیزی سے بھاگ سکتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے تو ایک اس سے حد سے ذرا اوپر اگر بکرا کھڑا ہو اور یہ بھوکا مر رہا ہو تو یہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی توانائی کی، اس کی اسے کہیے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایک حد مقرر ہے. کائنات کی ہر شے کی جہاں تک وہ اپنے اندر کی صلاحیت کو استعمال کرتی ہے اس کی حد مقرر ہے. اس حد سے وہ آگے نہیں جا سکتی شاید، اس لیے کہ وہ اوزار، یہ ایک ڈیفینیشن ہے انسان کی. یونان کے مفکروں نے جو ڈیفینیشنیں دی ہیں نا انسان کی، یہ حیوان ناطق بولنے والا حیوان وہ بھی غلط ہوئی، طوطا بھی بولتا ہے. انہوں نے کہا کوکنگ اینیمل جس کو کہا، ڈیفینیشن ہے ان کے آگے بڑی دلچسپ ہے. پکا کے کھانے والا یہ بھی کہا. ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حیوان جو انسٹرومنٹ بنا سکتا ہے، بڑی خصوصیت ہے. وہ بندر اوپر دیکھے بڑا اچھا کوٹ لگا ہوا ہو، نیچے بیٹھا ہوا یہ کچھ کرے، وہ چھلانگ لگا کے اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر بیکار ہے. انسان کا چھوٹا سا بچہ بھی دیکھے زیادہ دور ہے تو وہ ٹانگا اٹھا لیا ہوں گا. جو کسی باندر نو ٹانگے بنانے آ جانا تو پوچھو جی تو ہم کسے ٹانگ دینا. یہ جو ہے نا تخلیق کی قوت انسان کے اندر، یہ اس کی ان صلاحیتوں کے استعمال کے دائرے کو بڑا لامنتہا بنا دیتی ہے. یہ تو کمبخت چاند تک پہنچ گیا ہے. اور یہ جس قدر بھی انسٹرومنٹ اور یہ جس قدر ابو اسلحہ جسے آپ کہہ لیجئے، یہ سارے کا سارا یہی بنا سکتا ہے. تو آپ سوچئے کہ حیوان ہو اور حیوانیت کی جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ لامنتہا ہو جائیں تو پھر ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہتا ہوں خشکی اور بتری سب میں فساد ہی فساد رونما ہو جائے گا. وہ ہے یہ چیز. وہ تو باہر کی مخلوق میں اس لیے فساد نہیں ہوتا کہ ان کا دائرہ محدود ہے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے. صلاحیتیں وہ دی ہوئی ہوں اور ہو حیوانی سطح کے اوپر، اور وسعتیں اتنی زیادہ لا انتہا ہو چکی ہوئی ہوں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھیک کہا تھا مولانا روم نے، ہر کس از ما کم طرح فرعون نیست. ہم میں سے کوئی بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن روڑا اون مارا اون نیست. اس کے بعد بہت ساز و سامان تھا، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا، ورنہ ہر ایک فرعون ہوتا ہم میں سے. ہر ایک ہم میں سے حیوان ہو اور حیوانات سے وسعتیں اتنی زیادہ ہوں. شیر کیا چیر پھاڑ کر لے گا جناب، جو ایک ایٹم بم آپ کا کر سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح. اور اس کو چھوڑ دیا جائے آلہ نے. قرآن نے کہا کہ وہ حیوانات کی جو جبلتیں یا انسٹنکٹس جن کو کہتے ہیں، اس کی طبعی زندگی کے اندر وہ ساری موجود ہیں. یہ جو مفکرین یا اب سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے بھی انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے.
حیوانی جبلت یا انسٹنکٹس جو اندر موجود ہے، جسے آپ فطرت کہہ لیجیے، وہ ہے نا حیوانوں کے اندر، سیلف پریزرویشن کا جذبہ، تحفظ خیش، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا جذبہ، سیلف ایگریشن، دوسرے پر غالب آ جانے کا جذبہ، یہ اصل میں پہلے ہی جذبے کے لیے ہے، سیلف پریزرویشن کا جذبہ، سیلف ایگریشن، سیلف پروکریشن، اپنی نسل بڑھانے کا جذبہ۔ یہ 3 بیسک انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں جو حیوانات کے اندر ہوتی ہیں۔ آیا نا ذہن میں آپ کے کہ یہ ہوتی ہیں، ہر حیوان میں یہ ہوتی ہے۔ وہ جو مرغی کا چوزا بھاگتا ہے ماں کے نیچے پناہ لینے کو، سیلف پریزرویشن ہے۔ وہ جو بلی جھپٹتی ہے چوزے کے اوپر، وہ سیلف ایگریشن ہے۔ اور سیلف پروکریشن تو پھر سارے حیوانات کے اندر۔ قرآن نے کہا کہ انسان کی طبعی زندگی جو ہے، فزیکل لائف اس کی، وہ حیوان کی زندگی ہے، اس کے اندر بھی یہ انسٹنکٹس ہیں، لیکن اس کی چونکہ قوتیں لامنتہا ہیں، اس لیے اس کو اگر علی حالے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ جس قسم کا پھر حیوان بنتا ہے، حیوانوں کے تو باپ کے بھی تصور میں وہ حیوان نہیں آ سکتا، جس قسم کا یہ حیوان بنتا ہے، جس قسم کا یہ درندہ بنتا ہے، شیر کیا درندہ بنے گا، جس قسم کا یہ سانپ بنتا ہے، اژدہا کیا سانپ بنے گا۔ اس نے کہا اس کے لیے ضرورت تھی کہ اس کے اوپر کچھ حد بند باندھ دی جائے، کچھ لمٹس اس کی مقرر کر دی جائے کہ اس سے آگے اس کو ایکسرسائز نہیں کرنا، یا اس کے مخالف ایکسرسائز نہیں کرنا، اس کے مطابق ایکسرسائز کرنا ہے۔ یہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں، جس کو آپ ویلیوز کہتے ہیں، اقدار کہتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کی طرف وحی کی ضرورت پڑی کہ اس کے اندر فطرت نہیں تھی، اندر سے حیوان تھا، ایکسرسائز کرنے کی قوتیں لامحدود تھیں، اس لیے اس کو کہا اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ اپنے آپ کو وحی کی اقدار کا پابند نہ بنائے تو انسان یہ کچھ ہوگا وہ جو ابھی میں نے گنایا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ وہ کیا کہہ گیا ہے، یہ تصور انسانی فطرت، یہ تصور کے اسلام دین فطرت، یہ تصور کے انسان کو خدا نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا، بالکل باطل تصور، اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف، ہر نوع سے، ہر شک سے آپ نے دیکھا نا خلاف ہے جی، چلا رہا ہے۔ یعنی فطرت کا تقاضا تو یہ بھی ہے نا، جیسا میں نے ابھی کہا کہ ہر نوع ایک جیسی ہوتی ہے، نوع اسپیشیز کو کہتے ہیں، بکری مثلاً ایک نوع ہے، انسان بھی ایک نوع ہے، نوع انسانی آپ کے ہاں یہ لفظ ہے، یہ نوع ہے، ہر نوع ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور انسان کے متعلق تو اس نے خود یہ کہہ دیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ کہا یہ بات ہماری مشیت ہوتی، ہم انسانوں کے اندر بھی فطرت رکھ دیتے تو وہ ساری نوع ایک جیسی ہوتی، بکریوں کی طرح ہوتی۔ یہ صحیح 11/118۔ کہا ہماری اگر مشیت ہوتی تو مشکل کیا تھا، حیوانات کی زندگی چلی آ رہی تھی نا، وہ ارتقائی جب منزل میں یہاں تک پہنچا تھا تو یہ بیچ میں ہم نہ لاتے، وہ اسی طرح سے اس کو پیدا کر دیتے۔ یہ ایک نوع اسی طرح سے ہوتی جیسے یہ بکریاں، یہ بھیڑیے، یہ شیر، یہ سانپ۔ لیکن ہماری مشیت یہ نہیں تھی،
اور اسی لیے اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم جو زبردستی ان کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہو ڈنڈے کے زور سے، کہا یہ ایک جیسے بنے اپنی رضامندی سے، اختیار اور ارادے کا جو جذبہ اندر ہے اس کی تسکین بھی ہو جائے اور ایک جیسے بھی بن جائیں۔ یہ تو یہ ہے کہ سارے کے سارے ایک نصب العین سامنے رکھیں، ویلیوز جو ہم نے دی ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں، تو یہ امت واحدہ بن جائیں گے یہ لوگ ان انسانوں میں سے نکل کے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ ان کو مار مار کے مسلمان بنایا جائے تو کہا یہ اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، ہماری مشیت ہوتی تو انسان کو ہم پیدا ہی ایسا کرتے جیسے تم مسلمان کہتے ہو۔ ہمیں مشکل کیا تھا؟ بکری کو بکری بنا لیا نا ہم نے، یہ سارے کے سارے مومن ہی پیدا ہوتے اگر ہماری مشیت ایسی ہوتی تو ایک نہ ہوتے، لامن سارے کے سارے مومن پیدا ہوتے۔ افا انت تکرہم الناس حتی یکونوا مومنین، تو وہ تو سارے مومن نہیں ہیں، تو کیا تو ڈنڈے کے زور سے ان کو مومن بنانا چاہتا؟ اگر ایسا زبردستی کرنا ہوتا تو زبردستی تو ہمارے پاس ایسی تھی چوئی نہ کر سکتے، پیدا ہی ہم ایسا کرتے، ان کو پیدا ہی ایسا کرتے، خواہ آپ انہیں مومن ہی کیوں نہ کہتے تو کہہ دیں تو وہ حیوان کے درجے کے اوپر ہوتے، انسان پہ نہیں ہوتے۔ ہر حیوان مومن ہوتا۔ آیا نا خیال کی؟ ہر حیوان مومن ہوتا ہے، ان میں کافر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن انہیں کیوں نہیں مومن آپ کے، کیوں نہیں خدا نے مومن ان کو کہا آپ تو چھوڑ دیجئے؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے، مجبور ہوتے ہیں ایمان کے اوپر۔ قرآن ہے عزیزان من، خدا بول رہا ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے، ہم تو سب مومن ہوتے لیکن انہیں مومن نہیں کہا۔ مومن وہ ہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ارے مومن تو ایک طرح وہ کہتے ہیں کافر بھی کوئی نہیں ہوتا جب تک اپنی مرضی سے کافر نہ بنے، من شاء فلیکفر۔ پیدائش کے اعتبار سے تو نہ کوئی مومن پیدا ہوتا ہے نہ کافر پیدا ہوتا ہے۔ من شاء فلیکفر من شاء فلیکفر، اور یہی تو انسانیت کی خصوصیت ہو گئی جو حیوان کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہیں سے سارا سلسلہ وحی کا، ارشاد خداوندی کا، رشد و ہدایت کا، غلط اور صحیح کا، کفر اور ایمان کا، دو راستے ہم نے اس کو دونوں ہداینا النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ وہ دکھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اختیار میں تھا اس کے کہ جس طرح جی چاہے یہ حیوانی انسٹنکٹ کو استعمال کرے۔ اختیار کو زبردستی دبایا نہیں جا سکتا تھا کہ اس کو مجبور کر دیا جائے کہ نہیں اسی کے راستے کے اوپر چلو، یہ ہوتا تو حیوان کے درجے کے اوپر ہوتا، مومن نہ ہو سکتا۔ پیدا کیا ہے حیوان کی سطح کے اوپر، صلاحیتوں کے استعمال کا دائرہ بے حد وسیع قرار دیا، اس سے فساد کا اندیشہ۔ اسی لیے انسان خود اپنے طور پر، خواہ اس کو عقل و دانش کچھ بھی کہیے، اپنے طور پر صحیح اور غلط راستے تجویز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اپنے طور پر تو حیوانی سطح پہ ہوتا ہے، اور وہ جو انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں حیوانات کی،
حیوانی سطح پہ وہ ساری اس کے اندر ہوتی ہیں، انہیں کو ایکسرسائز کرتا ہے نا. سیلف پرزرویشن، تحفظ خیش. افراد میں تحفظ خیش، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، جو ذرا زبردست طاقت والا ہوتا ہے وہ دوسرے کا گلا گھونٹتا ہے. تحفظ قوموں کے اندر تحفظ خیش، یہ ساری جتنی بھی اتنی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، تحفظ خیش ہو رہا. اپنی زندگی جو ہے اس کی حفاظت، کتنی چیونٹی کو بھی یہ ہوتی ہے. اس کے سامنے ذرا سا تنکا رکھیے، آپ دیکھیے وہ کیا کچھ اس سے جنگ کرتی ہے، راستہ موڑ کے چلی جاتی ہے. تحفظ خیش. لیکن وہی نے آ کر بتایا کہ تحفظ خیش جو ہے بڑا ضروری ہے، اس میں شبہ نہیں. اس نے کہا کہ جو شخص کسی ایک جان کو بھی ناجائز طور پر ہلاک کر دیتا ہے، یوں سمجھو جیسے اس نے ساری نو انسانی کو ہلاک کر دیا ہے. انسانی جان کی قیمت اتنی ہے اس کے لیے، اس لیے کہ تحفظ خیش کا جذبہ ہے، اس کی زندگی کو محفوظ رہنا چاہیے. لیکن یہی انسان جس سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے اتنا کچھ کرو، اسے یہ کہا گیا کہ جب انسانیت کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے تو اس وقت اپنی جان اور زندگی کو محفوظ رکھنا شرف انسانیت نہیں ہے، انسانیت کے تحفظ کے لیے جان دے دینا ہے. وہ حیات جاوید عطا کر دیتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں. یہ شہادت کسی حیوان کو نصیب نہیں ہوتا. اسے شہادت کیا نصیب ہوگی؟ حیوان تو خودکشی بھی نہیں کر سکتا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے تحفظ خیش کے خلاف جانے کا. اسے اختیار ہے. تو تحفظ خیش یہ جذبہ پورا ہوتا چلا جاتا ہے جب انسانیت کسی تخریب یا نقصان میں نہ ہو، اور جب یہ مرحلہ آ جائے، اقبال کے الفاظ میں ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو ان مقاصد کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. مردہ تو وہ ہوتا ہے جو طبی طور پر مر جاتا ہے. یہ ایک مقصد کے حصول کی خاطر اپنے اختیار و ارادے سے اپنی جان دے رہا ہے. اختیار و ارادے سے جان دینے والا جو ہے اس کو مردہ نہیں کہتے. مردہ تو بلا اختیار مر جانے والے کو کہتے. آخری سانس تک کوشش کرتا رہتا ہے، وہ بھی اس کے لواحقین بھی، کہ کسی طرح سے زندہ رہے، چند سانس ہی اور آ جائیں اور کچھ نہیں. یہ اسٹرگل فار لائف یہ ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن انسانی جو حیوانیت کا مقام، انسانیت کا مقام یہ ہے کہ جب ٹائی پڑ جائے غلط اور صحیح کے اندر، اور غلط اور صحیح کا تو معیار ہی ایک ہے وہاں جو اس نے دیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. 13/17 حال پر بقا اس عمل کے لیے ہے جو نوع انسانی کے لیے منفعت بخش. اپنا تحفظ تو ہر ایک چاہتا ہے، اپنے گروہ کا تحفظ بھی ہر ایک چاہتا ہے، اپنی قوم کا تحفظ بھی ہر ایک چاہتا ہے. اس نے کہا اگر یہ تحفظات ہونے تو ٹکراؤ ہوگا تمہارے. ما ينفع الناس، کوئی حیوان اس مقصد کے لیے اپنی توانائی، اپنی خصوصیت، اپنے انسٹنکٹ کو استعمال نہیں کرتا. حیوان انسان کو بھی جیسا اس نے کہا ہے چھوڑ دیا جائے اگر اس کو کسی کے حال کے اوپر، حیوانی سطح زندگی کے اوپر، اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. شیر کی طرح ہر ایک کو چیز کھا سکتے، اس فرق کے ساتھ کہ
شیر کی جب بھوک مٹ جاتی ہے تو باقی گوشت چھوڑ دیتا ہے، دوسرے بھوکے کھا لیتے ہیں۔ اس کو کہا حلوون ہے، کم وقت کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ چھوڑ دیجئے اس کو، حیوان کی سطح دی۔ یہ دنیا میں قیامت کیوں برپا ہے؟ یہ اس وقت اس قدر جہنم کیوں برپا ہے؟ یہ ان انسان نما حیوانوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کے انسٹنکٹ کے اوپر، ان کی فطرت کے اوپر، اور ان کی وسعتیں جو ہے وہ لامنتہا ہو چکی ہوئی ہیں۔ تباہی تو ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ حیوان کے اوپر پھر بھی وہ پابندیاں کچھ عائد ہوئی ہیں، یعنی انسٹنکٹ کی روح سے صحیح کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی چھوڑ دیتا ہے۔ بیل ہمارے ہاں کے بندھے ہوئے نان کے اوپر چارہ کتنا ہی ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد جب وہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ سارا چارہ وہیں پڑا ہوا ہوتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، بڑا مزے میں آنکھیں بند کے پھر وہ جگالی کرتا ہے، بڑا آنند ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو باقی چارہ ہے اس وقت اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دوسرا کھا رہا ہے۔ یہ انسان ہے، جمع مالہ و عددہ، ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر جمع کرنا شروع کرتا ہے، پھر 99 کے پھیرنے پڑتا ہے، عددہ گنتا ہے بینک بیلنس، اور اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ کسی فطرت کے غلط تصور سے آگے ایک اور باطل تصور، میں نے کہا نا کہ پھر وہ سریا تک عمارت دیوار کا جج آتی، جب فطرت بنا دی حیوانوں کی تو فطرت جو بنائی اس کے متعلق حیوان کو پتا ہے کہ گوشت بکری کو پتا ہے کہ میرے لیے گھاس حلال ہے اور گوشت حرام ہے، یہ میرے لیے مفید ہے، خیر ہے، وہ میرے لیے شر ہے، معلوم ہے اسے۔ بطخ اور مرغی کے چوزوں کو معلوم ہے، بطخ کے چوزوں کو معلوم ہے کہ پانی میرے لیے جو ہے وہ حلال ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے لیے خشکی پہنانا حلال ہے، ان کے اندر حلال و حرام کی تمیز، خیر و شر کی تمیز جسے کہتے ہیں۔ جب آپ تصور یہ کر لیں کہ انسان کی بھی ایک فطرت ہے اور فطرت بھی وہ خدا کی فطرت ہے، تو اس کا اگلا قدم تو لازمی ہو گیا کہ پھر خیر اور شر کی تمیز تو اس کے اندر ہونی چاہیے نا۔ ہمارے ہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہاں خیر اور شر کی تمیز انسان کے اندر ہے، یہ فطرتاً پہچانتا ہے خیر و شر۔ ان کو تو چھوڑ دیجئے کہ جو خیر کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو دنیا میں خیر ماننے والے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ان کا تصور جو ہے خیر کا، گڈ اینڈ ایول اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نا، حالانکہ قرآن کے لفظ تو عجیب و غریب ہیں، خیر اور شر۔ یہ دوسرے وقت میں عرض کروں گا کہ ان کا مفہوم گڈ اینڈ ایول جس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ تصور جو ہے انسان کے اندر ہے اور کوئی شے ایبسولوٹ خیر ہے، مطلق ہے، تو ہر انسان کا وہی تصور ہونا چاہیے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جو کیڑے مکوڑے کو مارنا بھی شر سمجھتا ہے، یعنی اپنے منہ پہ کپڑا باندھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ جو ہوا میں کیڑے آتے ہیں، جراثیم آتے ہیں، وہ بھی ہمارے اندر نہ چلے جائیں، ان کے نزدیک جیو ہتیا شر ہے۔ مسلمان کا بچہ اتنا ہی صحیح ہوتا ہے جتنا مزہ لے لے کے ہڈی کو چباتا ہے، روٹی نہیں کھاتا اس کا۔ اگر خیر اور شر کی تمیز اس کے اندر ہے تو دونوں جگہ ایک ہی چیز خیر ہونی چاہیے نا۔
جیو ہتیا نہ کرنا خیر ہے تو ہر انسانی بچے میں یہ خیر ہونا چاہیے. اگر یہ شر ہے تو ہر ایک کو شر سمجھنا چاہیے. ٹھگوں کے ہاں جب تک ان کا جوان بیٹا کسی کو مار کے نہیں آتا تھا اس کی شادی نہیں ہوتی. وہ اس کو خیر کا عمل کہتے ہیں. ان کے ہاں کالی دیوی جو تھی ان کے ہاں کی وہ دیوی وہ جس کے میں نے کہا تھا گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار پڑا ہوا ہوتا ہے. تصویر آپ نے دیکھی ہوگی. ہم نے تو شملے میں اس کا بت بھی دیکھا تھا. انڈیا میں تو یہ ہر جگہ ملتی تھی. اتنی بڑی زبان کا لال رنگ کی سرخ بین سیاہ 5-4 ہاتھوں میں بھالے نیزے شمشیر یہ کچھ پکڑا ہوا. اور وہ دیوی تھی ان کے ہاں کی جس کی وہ پرستش کرتے تھے کہ ہمیں اس جیسا بننا ہے. یہ خیر کا مجسمہ ان کے ہاں ہوتا تھا. تو انسان تو خیر اور شر کے اندر تمیز ہی نہیں کر سکتا. ایبسولوٹ ہوتا ہے, یہ ریلیٹیو ہوتا ہے, یعنی یہ ذاتی ہوتا ہے. ان کے ہاں یہ خیر, ان کے ہاں اس کے مقابل کا خیر. ان کے ہاں شر, ان کے ہاں خیر. تو یہ جسے آپ مطلق خیر کہتے ہیں کہ خیر ہی ہو, کسی جگہ بھی وہ شر نہ ہو, ہر جگہ خیر ہی ہو انسانیت کے اندر. انسان تو خود اسے وضع کرنا تو ایک طرف پہچان بھی نہیں سکتا. اس کے یہاں تو ریلیٹیو اضافی ہوتا ہے ہمیشہ. مائی کنٹری رائٹ اور رانگ, جذبہ حب الوطنی کے ماتحت یہ خالص خیر ہے ان کے ہاں. اور یہ اتنا شر پیدا کرتا ہے کہ جب مائی کنٹری رائٹ اور رانگ ہو جائے تو پھر دوسری کنٹری کے خلاف جو کچھ کیا جائے وہ خیر ہو جائے گا. یعنی وہ فطرت کا تصور باطل, اس پہ ہی اٹھائی ہوئی خیر اور شر کا تصور. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری تو اپنی کیفیت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز در حقیقت شر ہوتی ہے, تم اس کو خیر سمجھ کے اس کے پیچھے لبکتے چلے جاتے ہو, نقصان اٹھاتے ہو تو پھر بیٹھ جاتے ہو مایوس ہو کر. اور ایک چیز واقعی خیر ہوتی ہے اس کو تم دھتکار کے الگ ہو جاتے ہو. تو اندر کی پہچان تو ایک طرف وہ تو کہتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب جذبات اس کے اوپر غالب آتے ہیں تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی. لہذا اس نے کہا یہ ہے کہ انسانی جذبات جو ہیں یہ اینیمل حیوانی زندگی کی جو انسٹنکٹس ہیں, جبلتیں ہیں, انہیں انسانی جذبات کہا جاتا ہے. انہی کیٹیگریز میں, انہی شکوں میں آپ اس کو وہ تقسیم کریں گے. آپ جذبہ تحفظ خیش, جذبہ تغلب خیش, جذبہ افزائش نفس. اس کی شاخیں بہت سی ہوں گی, بنیادی طور پہ یہی ہوں گی. وہ کہتا ہے یہی ہیں انسانی جذبات. اب سوال یہ پیدا ہوا جو ہمارے ہاں پھر تصوف آیا, یہ بھی انہی سے آیا ہوا ہے. کیا تصور ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے انسانی جذبات, ان کو فنا کر دیا جائے, اسے نفس کشی کہتے ہیں. تو یہ ہے حقیقی مقصد روحانیت. یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ فنا ہو ہی نہیں سکتے. وہ جو اتنے متوکل علی اللہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پرزرویشن آف سیلف کا ہم میں جذبہ ہی نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ خود کمائی کر کے نہیں کھاتے. 2 دن مرید نہ لائیں تو پتہ لگ جائے میاں صاحب جڑا بیٹھا ہے کہنا رہتا کہ سانو خدا کھلاؤں ہے. یہ مر ہی نہیں سکتے جب تک یہ طبعی زندگی آپ کی ہے. جس طرح سے آپ سانس لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, طبعی زندگی جو ہے, طبعی زندگی کو ختم کر دینا ہو, خودکشی کرنا ہو تو مر جائیے. مرنے کے بعد تو اس کی ضرورت نہیں رہتی. جب تک زندگی ہے اس وقت تک تو آپ ان جذبات کو مار نہیں سکتے.
لہذا وہ جو روحانیت کی طرف لے جانے والے اتنے دلکش راستے بنائے تھے وہ سارے باطل ہیں حقیقت میں۔ دوسری چیز آ گئی سیکولرزم کی کہ اقدار اور حدود اور لمٹس کی کچھ ہے ہی نہیں۔ انسان کے یہ جذبات ہیں، ان کی تسکین جو ہے وہ مقصد انسانی ہے۔ جس طرح سے جی چاہے تسکین کرتے چلے جاؤ، ریزرویشن آف سیلف سے جس طرح جی چاہے لوٹو کسوٹو مارو، تغلب خیش ہے، بڑے بڑے ایٹم بم بنا لو، افزائش نسل ہے، یہ جنسی تسکین کا ایک ذریعہ ہے، جس طرح سے جی چاہے پورا کر لو۔ وہ کہتا ہے وہ دیکھیے نا وہ جنگل کی زندگی، کہتا یہ بھی غلط ہے۔ کیا کرو؟ یہی جو آیت میں نے ابھی، وہ آیت تو آئے گی 30ویں آیت جو میں نے عرض کیا ہے، اس سے پہلی آیت ہے یہ، کہا کہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم۔ یہ جو فساد برپا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے جذبات کو اپنی مرضی کے، اپنے مفاد، اپنی خواہش کے مطابق سیٹسفائی ان کو کرنا چاہتا ہے اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہوا بڑی خراب چیز ہے، یہ جذبات بڑی بری چیز ہیں، انسٹنکٹس بڑی بری ہیں، ان کو مار دو، فنا کر دو۔ کہا نہیں، بغیر علم، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے بغیر اگر ان کی تسکین کرتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اس کے مطابق کرتا ہے تو نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ جذبات کی تسکین بھی ہوئی اور فساد بھی نہ پیدا ہوا بغیر، یہ ہے قرآن عزیزان من۔ ورنہ کسی سے پوچھیے آپ روحانیت والے جتنے بھی ہیں صاحب، وہاں یہی چیز آپ کو وہاں ملے گی، نفس کشی سب سے بڑی، مرنے سے پھر پہلے مری، ہاں مرنے سے پہلے مری، تو وہ یہی مرنے والی بات جو ہے قرآن ہے عزیزان من، نہ تو ان کو وہ بے باک ہونے دیتا ہے، نہ نفس کشی کی تعلیم دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ ان کی تسکین ضروری ہے لیکن بغیر علم اور خدا نہیں۔ دو اس کی ریفرنسز لکھ دی، یہ بڑی اہم آیتیں ہیں یہ، ایک تو یہی 30/29 اور ایک 28/50۔ ہدایت خداوندی کے تابع رکھو ان انسٹنکٹس کو انسانی جو ہے، اور اس طرح سے پورا کرو، فساد برپا نہیں ہوگا، مقاصد حیات پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن نے کہا۔ اب اس تمہید کے بعد آئے گی وہ آیت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس میں کہتے ہیں کہ انسان کو خدا نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا۔ اس تمہید کے بعد وہ بات سمجھ آئے گی، لیکن ایک درس میں نے عرض کیا تھا نا کہ بات نہیں ہو سکتی۔ آئندہ درس میں اب میں خاص وہ آیت لے کے بتاؤں گا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ وہی 8:30 بجے کا وقت ہے، اخباروں پہ نہ جائیے، اخبار جو ہے چھاپتے نہیں ہیں اعلان ہمارے بارہ۔ اور